من لا نبي وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاءه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پہلے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کے اندر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کی وصیت کی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی بات کی وصیت کی تھی. وہ بات کیا ہے کہ ملت موصوفہ یعنی ملت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پابند رہنا، اور وصیت یہ کی کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے، بس اس کے اوپر ہی پابند رہنا اور خیال رکھنا کہ اسلام کے علاوہ تمہاری موت نہ آئے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ تعالی احب اللہ لقاءہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، احب اللہ لقاءہ، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کے ساتھ ملاقات کی محبت رکھتے ہیں. آج کی گزارشات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے مناقب بیان کرنے ہیں.
حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ مقام حران میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر ہے، وہیں پر یہ بھی آباد تھے اپنے والدین کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی۔ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کو یہ بات فرمائی کہ آپ اپنے ماموں لابان کے پاس چلے جائیں جو مقام فدان میں آباد تھے۔ والدہ اور والد دونوں کے مشورے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین سے رخصت ہوئے اور اپنے ماموں کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیدل سفر تھا اور لمبا سفر تھا، جس میں کئی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے سفر میں لگے۔ ابھی تک شادی بھی نہیں کی تھی۔ والدین نے یہ بھی ساتھ بات کہی تھی کہ اگر ماموں آپ کی شادی کر دیں تو قبول کر لینا۔ یوں ہی حکم ہوگا حضرت اسحاق علیہ السلام کو۔ ابھی تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور نبوت بھی نہیں ملی تھی۔ سفر کرتے کرتے ایک دن بہت تھک گئے اور دل نے یہ ارادہ کیا کہ واپس چلا جاؤں۔ کتنے دن ہو گئے معلوم نہیں اور کتنے دن لگیں گے کہ دور سے ایک بڑی مناسب سی چٹان نظر آئی۔ پھر خیال آیا کہ چلو اس چٹان کے سائے میں آرام کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد دیکھ لیتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ اس چٹان کے نیچے جب آرام کیا، نیند آ گئی، خواب آئی، اور اس خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک قطار ہے جو آسمانوں کی طرف جا رہی ہے اور آ رہی ہے، اور مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ اے یعقوب، آپ کو اللہ برکت عطا کریں گے، آپ کی اولاد بھی خوب ہوگی، آپ کو مبارک بنائیں گے، آپ کو سرزمین بھی مقدس ملے گی۔ یہ باتیں مجھے کوئی کہہ رہا تھا خواب میں۔ میں جب اٹھا، اللہ کو یاد کیا اور منت مانی کہ یہ تعبیر اگر یوں ہی ہو جاتی ہے جیسے میں نے خواب دیکھی ہے، تو پھر اس مقام پر آ کر میں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ یہ خواب میری پوری ہو جاتی ہے تو اس پتھر اور اس چٹان والی جگہ میں آ کے اللہ کا گھر بناؤں گا۔ وہاں کوئی نشانی بھی لگائی اور پھر روانہ ہو گئے۔ ماموں کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اس علاقے میں پہنچ گئے اور انداز ملاقات سے یہ محسوس ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ گویا ماموں کو بھی کافی انتظار تھی۔ ماموں نے یہ بتایا کہ آپ کو میرے پاس ایک وقت تک رہنا ہوگا، بس میرے بچوں کی طرح آپ میرے گھر کے فرد ہیں،
7 سال تک میری بکریاں چرائیں گے تو اس کے بعد میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دوں گا۔ انہوں نے عرض کیا ماموں کو کہ رہنا تو ہے تو بکریاں چراؤں گا۔ 7 سال کے بعد انہوں نے ماموں لابان نے اپنی بیٹی لیہ نامی کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رشتہ کرنا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو آپ کی بیٹی راحیلہ ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ ماموں نے کہا کہ نہیں، لیہ بڑی ہے، پہلے اس سے رشتہ ہوگا، یہ بیٹھی رہے اور چھوٹی کا رشتہ میں کر دوں یہ مناسب نہیں ہے۔ قبول کر لیا، رشتہ ہو گیا، اور یوں ہی بکریاں چرا رہے ہیں۔ پھر ماموں نے کہا کہ مزید 7 سال اور بکریاں چرائیں تو پھر میں دوسری بیٹی کا رشتہ بھی آپ کو دے دوں گا۔ اس شریعت میں 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ مدت پوری ہونے کے بعد ماموں زاد دوسری بہن کے ساتھ بھی نکاح ہو گیا، رشتہ ہو گیا، اور یہ عرصہ 14-15 سال ماموں کے پاس رہے ہیں۔ ماموں پیغمبر نہیں ہے لیکن مسلمان ہے، نیک آدمی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بکریاں چرانے کی وجہ سے ماموں کی مویشی میں اللہ نے بہت اضافہ کیا۔ ماموں نے کہا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، جو مویشیاں آپ کو پسند ہیں آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے حسب ضرورت وہ مویشیاں اپنے ساتھ لیں اور واپسی اسی راستے پہ ہوئی جس راستے سے گئے تھے۔ بظاہر ان کو منت پوری نظر آ رہی ہے، اولاد بھی ہو رہی ہے، مویشیاں مال بھی مل گیا، شادی ہو گئی، اب ایک عزت و احترام کے ساتھ واپس آ رہے ہیں تو اسی پتھر کے پاس پہنچ گئے۔ اب اپنی منت پوری کرنا شروع کر دی۔ عمر بھی اب 40 سال ہو چکی ہے۔ یہ جو صخرہ ہے، یہ پتھر، یہ اصل میں وہ خاص پتھر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تو اللہ کے حکم سے پھر کچھ عرصہ بعد بیت المقدس کی بھی تعمیر کی اور چھوٹا سا حجرہ بنایا، لیکن وہ ہواؤں سے، طوفانوں سے وہ بس شہید ہو گیا۔ وہ اسی مقام پہ تھا جس پتھر کے نیچے حضرت یعقوب علیہ السلام نے آرام کیا تھا۔ یہ وہی صخرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے لیے قبلہ بنایا تھا اور جنت سے نازل کیا ہے اس پتھر کو۔ یہی وہ صخرہ ہے جس کے ارد گرد بیت المقدس کا آپ کو وہ گنبد، وہ ایک عمارت نظر آتی ہے، اس کے اندر یہی صخرہ ہے۔ یہی وہ صخرہ ہے، بڑا پتھر ہے، پہاڑ نما ہے، جس کو اس وقت کے راہبوں نے جو رکھوالی شروع کی تھی بیت المقدس کی، تو پتھر توڑ کر بطور برکت کے دیتے تھے اپنے مریدوں کو، اور اس کے عوض میں اتنا سونا لیتے تھے۔ پھر اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی انتظام سے
پابندی لگی کہ جب اس کے بعد یہ پتھر کو نہ توڑ سکے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ کسی وقت عرض کریں گے۔ یہی صخرہ ہے جس کے نیچے حضرت یعقوب علیہ السلام نے آرام کیا ہے، اور وہ نشان لگایا تھا کہ میری منت نظر یہ خواب پوری ہو گئی تو میں منت مانتا ہوں کہ یہاں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ یہیں پر انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، گویا وہی تعمیر دوبارہ ہوئی جس کو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ جب یہاں پر اللہ کا گھر یعنی بیت المقدس کو تعمیر کر دیا تو اب وہی نازل ہو گئی کہ اے یعقوب، ہم نے آپ کو اپنا پیغمبر بنا دیا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے اسحاق کو بھی نوازا، اس کے بعد یعقوب بھیجے ان کے بیٹے، ان کو بھی نوازا، پھر ان کو اور ان کی نسلوں میں نبوت کو رکھا اور کتاب نازل کی، ان کو دنیا میں بھی خوب دیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی یہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ۔ ہم نے اسحاق علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کو نبی بنایا، یہ ہدایت یافتہ جماعت ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے۔ یہاں پر نبوت مل گئی مقام صخرہ میں، جب بیت المقدس کی تعمیر کر دی، کوئی آبادی نہیں تھی۔ پھر بعد میں اس اللہ کے گھر بیت المقدس کو وسیع اور مضبوط انداز میں اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ یہ اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد، یہ اب اپنے علاقے حران کی طرف والدین کی طرف آ رہے ہیں۔ راستے میں ان کے بھائی عیسو نے ان کا استقبال کیا، ملاقات ہوئی، عزت و احترام کی، خوش آمدید کہا، یہ اپنے علاقے میں آ گئے ہیں۔ لابان کی بیٹی راحیلہ جن کا نکاح حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوا، ان سے صرف 2 بچے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ملاقات کی تکلیف، ولادت کی تکلیف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس بیوی کی وفات ہو گئی تھی، راحیلہ کی۔ باقی جو آپ کے 10-12 بیٹے ہیں وہ دوسری بیویوں سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسی مقام میں رہے، والد صاحب کی وفات ادھر ہی ہوئی اور مقام حران میں وہ دفن ہوئے۔ پھر بعد میں یہ کنعان آ گئے تھے، وہاں قریب ہی علاقہ کنعان کا، یہ سارا خطہ فلسطین کا کہلاتا ہے۔ پھر اسی میں ہی رہے اور اللہ نے اسی علاقے کی طرف ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، سمجھاتے رہے۔ اس وقت ایک قوم آباد تھی جن کا سردار شیخیم بن جمور تھا، جو کافر تھا، بت پرست تھا۔ ان کے ساتھ جہاد بھی ہوا اور یہ مارے گئے۔ یہ تبلیغ کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسی علاقے کی طرف رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کچھ حالات سورہ یوسف میں آئیں گے، پھر تقدیر ربانی کے
فیصلے سے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے مصر میں آباد ہوئے، لمبا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے والدین کو ادھر ہی بلا لیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات مصر میں ہوئی اور وہیں مدفون ہیں۔ تو یہ مقام حران سے پھر کنعان کی طرف آباد ہو گئے تھے، اور کنعان سے پھر مصر کی طرف چلے گئے تھے۔ 150 سال حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر ہے۔ تو فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو، اپنے ماننے والوں کو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی کہ اس ملت کے اوپر پابندی سے رہنا، توحید کو اختیار کرنا، شرک سے بچنا، اور یہ مخصوص کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، ان پر عمل کرنا، اور تمہاری موت بجز اسلام کے نہیں آنی چاہیے۔ جب بھی موت آئے اسلام پر آئے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہی بات قرآن مجید نے سورہ انبیاء میں بیان فرمائی۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ ہم نے اسحاق علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پوتا بھی دکھا دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، یہ سارے نیک لوگ تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے ان کو لوگوں کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ یہدون بامرنا، یہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ اور ہمارا مین حکم کیا تھا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ حکم یہ تھا کہ اچھے کام بجا لانا، برے کاموں سے بچنا، نماز کا پابند ہونا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ بس یہ اسی طرح کے ہی اللہ والے لوگ تھے۔ یہ تبلیغ حضرت یعقوب علیہ السلام کی رہی، اور پھر جب وفات ہونے لگی، سارے بچوں کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی، بنیامین کو بھی، دوسرے بچوں کو بھی جمع کیا، اور پھر خاص وصیت کی اور ان سے پوچھا۔ قرآن مجید نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی۔ جب ہمارے فرشتے ہمارے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچ گئے، تو ہمارے پیغمبر نے اپنی اولاد کو بلایا۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی۔ اولاد کو قریب بلا کر
یہ فرمایا کہ اے میرے بچوں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، نیک والد کو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر رہتی ہے. جو زیرو دوستو دنیا میں آیا ہے اس کا رزق لکھا ہوا آیا ہے، وہ پورا وصول کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوگا. رزق کی فکر ضرورت نہیں، آخرت کی فکر لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ والدین کے ذمہ ہے. فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. جو زیرو بھی زمین پہ چلنے والی، رینگنے والی، اڑنے والی، پھرنے والی ہم نے بھیجی ہے، اس کے لیے رزق بھی ہم نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه. سنو اے انسانوں، کوئی جی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا رزق پورا وصول نہیں کر لے گا. نیک والد کو اپنی اولاد کی نیکی کی فکر رہتی ہے. یہی تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا، یہی نیک صلحاء اولیاء کا بھی طریقہ رہا. اللہ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی بات کی، اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو بلا کر وصیت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، ایک تو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، اور دوسرا یہ ہے یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے پیارے بچے اگر ذرہ برابر بھی آپ سے نیکی ہوئی، فتکن فی صخرۃ، اور وہ نیکی پہاڑوں میں، چٹانوں میں، بڑے بڑے پتھروں میں دب جائے، او فی السماوات، یا آسمانوں میں آپ کی نیکی اڑ جائے، او فی الارض، یا زمین کی گہرائیوں میں، سمندر کی تاریکیوں میں آپ کی نیکی چلی جائے، تو یہ فکر نہ کرنا کہ وہ نیکی ضائع ہو گئی. یأتی بها اللہ، میدان حشر میں اس ذرہ برابر نیکی کو بھی اللہ رب العزت لے حاضر کریں گے. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا مہربان اور ہر چیز سے باخبر ہے. تو اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. اب بیٹے کیا جواب دے رہے ہیں؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. اے ابا جان، ہم آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے مسلک پر ہی رہیں گے،
آپ کے معبود کو ہی اپنا معبود بنا کے رکھیں گے، اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو معبود ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے جو معبود اللہ رب العزت ہیں، انہی کو جو ایک وحدہ لا شریک ہے اسی کو مان کر رہیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اللہ ہی کے فرما بردار بندے بن کر رہیں گے۔ تو میں بتا رہا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو بلا کر یہ وصیت کی ہے کہ خیال رکھنا بعد میں کہیں آپ سے شرک نہ ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر نیک بن کر رہو گے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک بن کر رہتے ہو تو نیک بندہ اس کو دنیا بے ذائقہ سی لگتی ہے، وہ اللہ کی ملاقات کے شوق میں لگا ہوا ہے۔ من احب لقاء اللہ تعالی احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کی محبت میں ہے، اللہ ایسے شخص کی ملاقات کی محبت میں ہے۔ تو اللہ کی ملاقات کی محبت میں کون ہے؟ جو نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، موحد ہوگا، سنت کا متبع ہوگا، اسے پتہ ہے اصل آخرت ہے۔ یہ دنیا اتنی زیادہ بھی کسی نے اگر رکھ لی ہے یا رہ لیا ہے تو بھی چھوڑنی ہے، اس عالم کی فکر ضروری ہے کہ جس نے ختم ہی نہیں ہونا ہے۔ تو نیک آدمی اس فکر میں رہتا ہے کہ کب میری اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب نیک بندے کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے خاص ہدایت ہوتی ہے کہ خوش آمدید کہہ کر، سلام کہہ کر، خوشخبری سنا کر میرے ان نیک بندوں کی روح کو قبض کرنا۔ فرمایا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو ہدایت ہوتی ہے، اخرجی ایتھا النفس الطیبہ التی فی الجسد الطیب اخرجی حمیدہ وابشری بروح ریحان ورب غیر غضبان۔ اس مبارک شخص کی روح کو قبض کرو، یہ بڑی مبارک روح ہے، اس کو قبض کرو جو پاکیزہ ہے اور پاکیزہ جسم میں تھی، اور اس روح کو خوشخبری دے دو آپ راحتوں میں اور آرام میں رہو گی، روح و ریحان خوشبو میں رہو گی، ورب غیر غضبان، اور اس رب سے آپ کی ملاقات ہوگی جو آپ کی ملاقات کی محبت رکھنے والا ہے، جس کی ملاقات کی آپ محبت کرنے والے تھے وہ آپ کی ملاقات کی محبت کرنے والا ہے، آپ سے کبھی بھی ناراض نہ ہے نہ ہوگا۔ لنا ملکن ینادی کل یوم، لنا ملکن ینادی کل یوم، الولد للموت وابن للخراب، ہر روز موت کا فرشتہ ہر کسی کو کئی مرتبہ دیکھتا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر روز موت کا فرشتہ ہر کسی کو کئی مرتبہ دیکھتا ہے اور ندا لگاتا رہتا ہے، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ مریں گے، کوئی بچپنی میں، کوئی لڑکپن میں، کوئی جوانی میں، لیکن بالآخر بڑھاپے میں تو قبر کا مہمان ہونا ہی ہے۔
لنا ملک ینادی کل یوم، ہر روز فرشتہ یہ ندا لگا رہا ہے کہ آخرت کی تیاری کرنے والے بن جاؤ۔ دنیا آخرت کی تیاری کرو گے، دنیا خود بنتی جائے گی، اس کے قبضے میں ہے دنیا بھی اور آخرت بھی۔ اللہ کے نیک بندوں نے جب اللہ کو راضی کیا تو اللہ اعلان کر رہا ہے وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، جب انہوں نے ہمیں راضی کیا تو آتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، تو ہم ان کو دنیا میں بھی نواز دیتے ہیں، اپنے دشمنوں کا غلام محتاج نہیں بناتے۔ اور پاکستان والے مسلمانوں، جب ہم اللہ کو راضی کر لیتے، نبی کی سنت کو اپنا محبوب سمجھتے، عمل میں لے آتے، تو اللہ ہرگز کبھی بھی اپنے دشمنوں کا ہمیں غلام نہ بناتا۔ ہم نے رسمی کلمہ پڑھا اور باتیں سن لی نبی کی سنتوں کی، عمل کی شکل میں دوست اس کو نہیں لایا۔ اللہ ہر طرح ہر کسی کے قلوب سے بخوب باخبر ہے، وہ سمجھتا ہے ان میں صداقت کامل نہیں ہے تو اس نے ہمارے اوپر عذاب کی شکل میں یہ بات مسلط کر دی کہ اپنے دشمنوں کا غلام بنا دیا۔ بس رہنے کے لیے دنیا میں دوستو دو ہی قیمتی چیزیں ہیں، اپنی دنیا بھی درست ہو جائے ایک قیمتی چیز تو یہ ہے، اور اپنی آخرت بھی درست ہو جائے ایک قیمتی چیز یہ ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا دونوں چیزیں اس کی ہو گئیں، اور جس نے اللہ اور اللہ کے حبیب کو ناراض کر لیا نہ یہ اس کی نہ وہ اس کی رہی۔ دوستو سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہوا ہے، قرآن و سنت سے رشتے ہم نے توڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگیاں ہم پہ مسلط ہیں۔ ندا لگ رہی ہے لنا ملک ینادی کل یوم الولد للموت وابن للخراب، جو پیدا ہو رہے ہیں یہ موت کا پیغام لے رہے ہیں، اور جو عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، جو عمارتیں بنائی جا رہی ہیں یہ گرنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ مدینہ طیبہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام پذیر ہوئے، اطراف مدینہ حوالی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ملنے جایا کرتے تھے۔ ایک بستی میں آپ کا قیام ہوا، سامنے ایک بڑی مبارک سی بڑی رونق والی کوٹھی نظر آئی، بڑے عمدہ پتھروں سے گھڑ گھڑ کے بنائی گئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے۔ آپ خاموش ہو گئے، چہرے پہ بشاشت رخصت ہو گئی، جناب کے چہرے پہ برونقی آ گئی، لیکن کچھ فرمایا نہیں ہے۔ مرور عرصہ میں پھر اسی جگہ میں جب جانا ہوا تو وہاں مبارک قسم کی عمدہ خوبصورت کوٹھی گری ہوئی پائی اور اس پہ جھونپڑا بنا ہوا تھا۔ پوچھا وہ عمدہ قسم کی کوٹھی، وہ محل، وہ ایوان کہاں گیا ہے؟ ایک رضاکار نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی ناگواری کو وہ ساتھی سمجھ گئے تھے اور اس کے بعد اپنی کوٹھی کو منہدم کر کے جھونپڑا بنا لیا۔ فرمایا کہاں ہے وہ شخص حاضر خدمت ہوا، اللہ کے حبیب مجھے کوٹھی اتنی محبوب نہیں تھی، آپ کی محبت اور رضا محبوب تھی، جب آپ کی ناگواری ہوئی تو میں نے اس کو منہدم کر دیا، ساری دنیا بھی دے سکتا ہوں آپ کی رضا کی خاطر۔
دوستو یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ محلات، یہ ایوان، یہ مرصع اور منقصرگاہیں، یہ سب خرابائیں ویرانی ہیں، یہ سب تباہ ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی۔ لنا ملکن ینادی کل یوم الولد للموت وابنو للخرابی۔ تو فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو قریب بلا کر کہ دین کا خیال رکھنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ایک مشہور اموی خاندان کے خلیفہ گزرے ہیں، اللہ والے، بہت اللہ والے، اور جب فوت ہونے لگے اپنوں نے ہی زہر دی تھی، اپنے کزن نے زہر دی تھی۔ اب میں تشریح کروں تو وقت ضائع ہوگا نا، کس بادشاہ کو چاچے نے پکڑوایا، کس کو کس نے پکڑوایا، کس کو کس نے پکڑوایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ شخص ہے تاریخ اسلام کا کہ علماء امت نے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کا دور واپس آ گیا تھا۔ ایسا انصاف والا شخص، بات کے کسی صاحب دل نے بھی بات کہی کہ کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ سب اموی خاندان سے زمینیں بھی واپس لے لی، وہ کوٹھیاں بھی واپس لے لی، وہ گھوڑے بھی واپس لے لیے، وہ بینک بیلنس بھی واپس لے لیے، اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم کن کی اولادیں ہو۔ ان کے پاس تو 10 مرلے زمین نہیں تھی، تمہارے پاس سینکڑوں کنال زمین کہاں سے آ گئی؟ واپس لاؤ بیت المال میں۔ سب سے واپس بیت المال میں زمین لے لی، وہ سارا سرمایہ بھی لے لیا، وہ باغات بھی لے لیے، وہ جانور اور گھوڑے بھی لے لیے، سب بیت المال میں جمع ہو گئے، اور 2 سال کی حکمرانی میں نظام ہستی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ پھر اپنوں نے زہر دی، پھر اپنوں نے زہر دی، وہ اغیار سے مل گئے تھے، اپنوں نے زہر دی، اغیار سے مل گئے تھے، اور اس زہر کی وجہ سے شہادت ہو گئی۔ حکیموں نے کہا 3 دن کی رخصت کر لو، ہم دوائی دے دیں گے، اسہال ہوگا، افاقہ ہو جائے گا۔ کہا اس افاقے کو کیا کروں کہ مسجد نبوی کی نماز باجماعت رہ جائے گی۔ اگر میرا رب مجھے اس زہر سے شہادت دینا چاہتا ہے تو میں راضی ہوں۔ اب موت کے فرشتے آ گئے، اندازہ ہو گیا جان جا رہی ہے، اپنی اولاد کو بلایا، اے میرے بچوں، اگر تمہارا والد تمہارے لیے ایوان بناتا تو بنا سکتا تھا، لیکن تمہارا والد پھر جہنم میں جلتا۔ تمہارے والد نے تمہارے لیے ایوان نہیں بنائے اس لیے کہ میں تاکہ تمہارا والد جنت میں چلا جائے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ والد تمہارا تمہارے لیے محلات چھوڑ کر جائے، باغات چھوڑ کر جائے، بینک بیلنس چھوڑ کر جائے، اپنا پیسہ جمع کر کے دشمنوں کے بینک بھر کے جائے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں کر کے جاؤں اور میں جہنم میں جلتا رہوں، اولاد بھی عمر بن عبدالعزیز کی ہے دوستو، یہ اس نسل میں سے ہے کہ اس بچی نے جو رات کو کہا تھا کہ امی جی عمر تو موجود نہیں ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ یہ اس بچی کی نسل میں سے جب مائیں اتنی نیک ہوں، اللہ والی ہوں، متقیہ اور پرہیزگار ہوں، تو اللہ ان کی گود میں پھر ایسے خلیفے بھیجتا ہے۔ اب تو کوئی دودھ بھی دوستو پانی کے بغیر ملتا نہیں، پھر دودھ والوں کے گھروں میں راحت کیسے آئے گی، سکون کیسے آئے گا؟ 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملانے والے بدبخت مسلم موجود ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کو بلایا اور کہا بچوں تمہاری دنیا
خود جہنم میں جلتا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، تمہارا والد برداشت نہیں کر سکتا۔ اولاد بھی رونے لگی دوستوں کہ ابو جی ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام کافی ہے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، آپ نے جو ہماری دینی تربیت کی ہے یہی ہمارا بڑا سرمایہ ہے، ہم آپ کو خوش و خرم آخرت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستو یہ دنیا سے چلے گئے، بیٹے غریب ہو گئے۔ پھر مروع دور میں دمشق کی جامع مسجد میں سلمان بن عبد الملک کی اولاد، جس نے اپنی اولاد کے لیے لاکھوں درہم وراثت میں چھوڑے تھے، سلمان بن عبد الملک اموی خاندان کا وہ بادشاہ جس نے لاکھوں درہم اپنی اولاد کی وراثت میں چھوڑے تھے، جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں میں ان کی اولاد بھیک مانگتی ہوئی نظر آئی۔ اور عمر بن عبدالعزیز جو اپنی اولاد کو بے سہارا اللہ کے سہارے پہ چھوڑ گئے، جن کے لیے دنیا نہیں جمع کی، یومیہ سینکڑوں غلام آزاد کرتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص صحابی ہے، کاتبین وحی میں سے ہے، دمشق کے علاقے میں 40 سال آپ نے حکومت کی ہے۔ ایک مرتبہ تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکے، تیاری ہو رہی ہے آخرت کی، وہ صحابہ کرام تیاری کر رہے ہیں جن کے لیے اعلان پہلے ہی عرش بری سے ہو چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ صحابہ آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں دوستو، جن کے لیے اعلان پہلے سے ہی لوح محفوظ میں ہو چکا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکے، سارا دن روتے ہوئے گزارا، استغفار میں گزارا، توبہ میں گزارا، بیماری میں گزارا، بخار میں گزارا، اور یہی اللہ کے سامنے التجا کرتے رہے، اے رب العالمین آپ کہیں معاویہ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، رات کی تاریکی کی آج مناجات کی آپ نے توفیق کیوں نہیں دی؟ دوسرا دن آ گیا، ایک شخص تہجد کے ٹائم پر اٹھانے کے لیے آ گیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا اور پوچھا کون ہو جو تم تہجد کے لیے جگا رہے ہو؟ تو کہنے لگا مجھے کوئی سزا نہ دینا تو بتاتا ہوں میں ابلیس ہوں۔ کہا بدبخت تو نیکی کا دشمن ہے، نیکی کے لیے کیوں جگا رہا ہے؟ کہنے لگا کل سارا دن تہجد نہ پڑھنے سے معاویہ جب روتے رہے ہو تو اللہ نے آپ کو آخرت میں اتنا مقام عطا کیا ہے، تہجد پڑھتے تو اتنا نہ ملتا، اس لیے پھر آج جگا رہا ہوں کہ کہیں پھر آج تہجد کے لیے نہ اٹھے، سارا دن رو گے تو آخرت میں زیادہ اونچا مقام مل جائے گا۔ اب موت آ رہی ہے، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ موت آ رہی ہے، اولاد کو قریب بلایا اور کہا اللہ کے حبیب کی سنتوں کی برکت میں اللہ نے معاویہ کو نوازا ہے، میرا باپ بھی سردار ہونے کے باوجود مکہ کے اونٹ چراتا تھا اور میں سردار کا بیٹا ہو کر بھی اونٹ اور بکریاں چراتا تھا، میرے بچوں سنو، اللہ نے مجھے نوازا ہے اپنے محبوب پیغمبر کی سنتوں کی پیروی میں، میرے مرنے کے بعد ظلم و ستم نہ کرنا اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا۔ اب میں جا رہا ہوں، اولاد رونے لگی، بچیاں رونے لگی، بچیوں کو کہا میرے پیچھے تکیہ لگا دو، میری داڑھی اور زلفوں پہ کنگھی کر دو، تیل لگا دو، خوشبو لگا دو، تاکہ ملنے والے جب معاویہ کو آئے تو یہ نہ سمجھے کہ ایک صحابی رسول موت کا پیغام سن کر پریشان ہو رہا ہے، میں موت کا پیغام سن کر اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، میں تیاری کر کے جا رہا ہوں۔ اولاد رونے لگی، بچیاں رونے لگی تو اس وقت ایک شعر پڑھا، فرمایا اذ المنیۃ انشبت اظفارہا، اذ المنیۃ انشبت اظفارہا
القیت کل تمیمۃ لا تنفع۔ سنو بچوں اور بچیوں، جب موت اپنے پنجے گھاڑ لیتی ہے تو کوئی ہیلا بھی پھر کارگر ثابت نہیں ہوتا موت سے بچاؤ کا۔ سب دنیا چلی گئی، میں بھی جا رہا ہوں، سیم و زر نہیں جمع کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع میں جا رہا ہوں۔ بخانہ زر نمی دارم فقیرم۔ علامہ رومی کو کسی نے آخری دور میں کہا، حضرت جی آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، لوگ آپ کا عزت کرتے ہیں، آپ کو سلام کہتے ہیں، آپ کو شاہ صاحب کہتے ہیں، آپ کو سردار سمجھتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس تو کوئی سرمایہ نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی بنگلہ نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، ساری دنیا آپ کو سردار سمجھ رہی ہے، استاد سمجھ رہی ہے، شاہ صاحب کہہ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے بخانہ زر نمی دارم فقیرم، میں اپنے گھر میں سونا نہیں رکھتا ہوں اس لیے فقیر ہوں، ولے دارم خدائے زر امیرم، ولے دارم خدائے زر امیرم، لیکن میں اللہ کو جس نے سونا بنایا ہے اس کو اپنا بنایا ہوا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے، سونا بنانے والا جو رب ہے اس کی اور اس کے حبیب کی اتباع میں زندگی گزار دی ہے، میرے پاس اللہ ہے اور اللہ کا حبیب ہے، اس لیے میں امیر ہوں، لوگ مجھے سردار کہتے ہیں۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔